سامعین محترم، کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کسی چیز کو بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے۔ رب تعالی نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز کو انسان کی ضرورت بنایا۔ انسان اگر کوئی پودا لگائے، کوئی بوٹا لگائے، وہ بوٹا پھل دیتا رہے تو مالی اس کی رکھوالی بھی کرتا ہے، ذمہ دار کو اس کی پریشانی بھی ہوتی ہے۔ جب تیز آندھی آئے، بارش زیادہ ہونے لگے تو پودے کو لگانے والا مالی ہو، ذمہ دار ہو، اسے پریشانی ہوتی ہے کہ فلاں بوٹا، فلاں درخت ہمیں پھل دے رہا ہے، کہیں اس کو نقصان نہ پہنچے۔ جب یہی پھل دار درخت پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، پھر وہی رکھوالی کرنے والا، راتوں کو اٹھ کر پانی لگانے والا، گوڈی کرنے والا، جب یہ پھل دینا چھوڑتا ہے، وہ کلہاڑا لے کر اسے کاٹ دیتا ہے، زمین سے اکھیڑ دیتا ہے اس کو، نہیں تو آرا لے کے آرے کے ساتھ اسے چیر پھاڑ کر دیتا ہے۔ بعد کے اندر اسے کسی دروازے یا کھڑکی کی جگہ پہ استعمال کیا جائے، یا اسے آگ کی نظر کیا جائے، یہ انسان کی مرضی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب تک وہ اپنا مقصد پورا کر رہا تھا تو یہ ذمہ دار، یہ مالی اس کی رکھوالی کرتا تھا۔ جب وہ اپنے مقصد سے ہٹ گیا، اس نے اسے کاٹ دیا، آگ میں پھینک دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان وہ مقصد پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے انسان کو اپنے گھیرے کے اندر لیے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد میں پورا اترتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہر طریقے سے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ جب انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، پھر اللہ کی رحمت جو فرما برداری کے وقت اترتی ہے، وہ اترنا بند ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے یہ وعدہ کر رکھا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جس چیز کو میں نے زمین میں پیدا کر دیا ہے، اس کے رزق کا انتظام میرے ذمہ ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کی سوچ سے زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اس کی سمجھ اور کوشش سے زیادہ اور جلدی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ ابھی انسان کسی کے ہاں پہنچتا نہیں ہے، مہمان بن کر ابھی پیچھے ہی ہے، لیکن آگے میزبان کے دسترخوان پر اس کا رزق پہنچ چکا ہے۔
ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا مگر اس کے رزق کا انتظام پہلے ہو چکا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انسان صبح سے لے کر شام تک اس کا نام تک نہیں لیتا، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مقدس ذات ہے، پھر بھی انسان کو کھلا پلا کے سلاتی ہے۔ ہم کسی کی بات نہ مانیں، وہ ہمیں کھانا دینے کے لیے، پانی پلانے کے لیے، چائے پلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ میرا نافرمان ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، ہم اسی وقت انتقام لے لیتے ہیں۔ لیکن ایک ذمہ دار بھینس کو چارہ ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے، جب دودھ نکالنے کے لیے بھینس کے قریب بیٹھتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ سارا دن اس نے تیرا نام نہیں لیا، کیا دودھ میں پیپ ملا دوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ اے اللہ اس نے تیرا نام نہیں لیا، کیا میں اس کے نکلنے والے دودھ کے اندر خون ملا دوں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو ایسے کر سکتا ہوں۔ یا اللہ پاک اس نے آج تیرا نام نہیں لیا، دنیا کے کاموں میں دندوں میں لگا رہا، کیا اس کے نکلنے والے بھینس کے تھنوں سے نکلنے والے دودھ کے اندر چارے کی رنگت ڈال دوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو ڈال سکتا ہوں، لیکن میرے فرشتے ایسے نہیں کرنا۔ میرے بندے نے محنت کی ہے، جو محنت کرتا ہے میں اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں خالصاً صائغا للشاربین، ہم نے تمہیں خالص دودھ عطا فرمایا۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے انسان کو خالص مل رہی ہے، ہر چیز خالص مل رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے ایک چیز خالص چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ایک سجدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز مجھ سے لے لے لیکن مجھے خالص ایک سجدہ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اپنا قرب دینے کے لیے، اپنی محبت دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر، مسلمانوں پر، مومنوں پر، ایمان والوں پر 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ امام الانبیاء سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، میرے تابع دارو، محب دارو، حب دارو، جان سارو، اگر تم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو سجدے زیادہ کیا کرو۔ جو میرا امتی اللہ کے دربار کے اندر زیادہ سجدے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا جب تم چاہو تو اللہ سے بات کر لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا فداک ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اے کالی کملی والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے اللہ سے بات کرنے کے لیے، اور آپ کو اللہ نے آسماں پہ بلا لیا باتیں کرنے کے لیے۔ آپ زمین پر بھی بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں کیونکہ آپ نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، کتنے پیچھے نبی گزر چکے اللہ سے باتیں کرتے تھے، ہم تو آپ کے ادنا سے امتی ہیں، ہم کس طرح اللہ سے بات کر سکتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جب تم نے اللہ سے بات کرنی ہو تو رب کے قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ جتنی دیر تک تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو گے تو سمجھ لینا کہ تم اپنے رب سے باتیں کر رہے ہو اور اللہ کا قرب لینا چاہتے ہو، محبتیں لینا چاہتے ہو۔ پھر سجدے بڑھا دو، نماز کا اہتمام کر لو، خشوع اور خضوع کے ساتھ سجدے کرنے شروع کر دو۔ یہ سجدہ ایسا ہے اگر تم اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے 80 سال کے بعد بھی سجدہ کرو گے، اللہ کو اگر وہ سجدہ پسند آ گیا، اللہ تمہارے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں، قرۃ عینی فی الصلاۃ،
دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، فرمایا کہ جو دین کی، جو ایمان کی عمارت ہے اس کے ستون ہیں، اور ان ستونوں کے اندر ایک ستون نماز کا ہے۔ نماز ایسی چیز ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر علالت پر ہیں، بیمار ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے سے 15 دن پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ بخار آ چکا تھا، اتنا بخار آتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد بے ہوش ہو جاتے تھے، غشی پڑ جاتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسی طرح ہو رہا تھا، کمزوری اتنی ہو چکی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا، کمزوری اتنی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سہارے کے چل نہ سکتے تھے، طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی، مگر دیکھتے تھے کہ صحابہ اکرام مسجد کے اندر آ گئے۔ مسجد نبوی کے اندر امام الانبیاء کا انتظار ہو رہا ہے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے انتظار ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی آئیں اور آ کر ہمیں جماعت کروا دیں۔ آخر ایک دن وہ بھی آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول کے اوپر امامت کروا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے سے پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے صحابہ اکرام کو دیکھا، صحابہ اکرام نماز کے اندر کھڑے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے اللہ، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرے کتنے دن اب دنیا کے اندر باقی ہیں، جس مقصد کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا میں نے اس مقصد کے پیچھے اپنی جان کو دن اور رات کو ایک کر کے، یہ دیکھیے یہ کتنے لوگ کھڑے ہیں، یہ سارے تیرے دربار میں سجدہ کرنے والے ہیں، تیرے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں میرے مولا، یہ ساری مقدس جماعت کھڑی ہے جو نماز کے اندر کھڑے ہیں اور تیری عبادت کر رہے ہیں، یہاں تک لانا میرا کام تھا، میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے ہیں اور پیچھے پوری مسجد نبوی کچا کچ نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسجد کے اندر نماز کا اہتمام اس طرح کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی ادھر آؤ، حضرت عباس کو بلایا، کہا تم بھی آ جاؤ، نماز کا وقت ہے، میں محمد مسجد کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب یہ کیا ہونے لگا ہے؟ امام الانبیاء نماز کی اہمیت بتانے لگے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کا سہارا لیا، ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پہ رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ کالی کملی والے دو صحابہ کے سہارے پر مسجد کے اندر آ رہے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحابہ اکرام کی آنکھوں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کالی کملی والے دو آدمیوں کے سہارے پر مسجد میں آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے دونوں قدم مبارک زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں۔ ارے یہ قدم کوئی عام قدم نہیں ہے، یہ قدم مکہ میں آیا، مکہ مکرمہ ہو گیا، یہ قدم کوئی عام قدم نہیں ہے، مدینہ میں قدم آئے، مدینہ منورہ بن گیا، یہ قدم کوئی عام قدم نہیں ہے۔ جس غار کے اندر یہ قدم چلا گیا اللہ نے اس غار کا ذکر قرآن میں کر دیا، جس بازار میں یہ قدم لگے اللہ نے بازار کا ذکر قرآن میں کر دیا، یہ کوئی عام قدم نہیں ہے۔ جس درخت کے نیچے یہ قدم چلے گئے اللہ نے اس درخت کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ ارے جس بستر پہ یہ قدم چلے گئے اللہ نے اس بستر کا ذکر قرآن میں کر دیا، لیکن کالی کملی والے کے یہ دونوں قدم زمین پہ گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ دنیا کو بتایا جا رہا ہے، اپنی امت کو بتایا جا رہا ہے، اور میری امت کے لوگوں تھوڑی تھوڑی مجبوری کی وجہ سے نماز نہ چھوڑنا، میں محمد اتنا بیمار ہوں مگر پھر بھی میں نماز نہیں چھوڑ رہا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سے زمین پر نشان بن گئے، لکیریں بن چکی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں کو نہیں دیکھا کہ پاؤں گھسٹ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے پاؤں پہ مٹی برداشت نہیں کرتے، اپنے پاؤں کے اوپر کوئی داغ اور دبا برداشت نہیں کر رہے۔ ارے یہ پیغمبر وہ ہے کہ جس کا قدم مکے میں آیا، اللہ نے مکے کی دھرتی کی قسم کھا لی، مگر وہ قدم زمین پر گھسٹ رہے ہیں۔ کدھر جا رہے تھے؟ نماز کے لیے، سبحان اللہ، مسجد میں جا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے صحابہ کرام کو بتایا کہ نماز کتنی اہم ہے، نماز کتنی ضروری ہے، اور ہر مسئلے کا حل اللہ نے نماز میں رکھا ہوا ہے۔ دنیا کا کون سا مسئلہ ہے جو سجدے سے حل نہیں ہوتا؟ ہر مسئلہ سجدے سے حل ہوتا ہے، نماز سے حل ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سجدوں کا اہتمام کرتے تھے، رکوع اور قیام کا اہتمام کرتے تھے۔ ایسا قیام ہوتا تھا کہ یوں صحابہ اکرام نماز میں قیام میں کھڑے ہیں، پرندے آ کر سروں پہ بیٹھ جاتے تھے۔ ایسے سکون کی نماز کی حرکت ہے ہی نہیں، پرندہ سمجھتا تھا شاید کوئی لکڑی گڑی ہوئی ہے۔ رکوع میں جاتے تو پرندے آ کے کمر پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ کیوں؟ شاگرد کس کے تھے؟ آئے ہائے، جو شاگرد لیک ہوتا ہے، کہتے استاد نے بڑی توجہ دی ہے، اور میرے آقا کے تمام صحابہ لیک تھے، سبحان اللہ۔ اتنے کامیاب ہوئے کہ اللہ نے تمام صحابہ کو دنیا کے اندر ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا کہ تم سب جنتی ہو۔ ارے قرآن جنتی کہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جنتی کہے، تو لگا لے زور، نکال کے دکھا صحابہ کو جنت سے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز کا اتنا اہتمام۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ ہیں، جب دشمن نے حملہ کیا، حضرت فاروق اعظم کے زیر ناف خنجر سے وار کیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے ہوئے مصلی پہ گرے، اور پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، اشارہ کیا کہ عمر کی نماز عمر جو نماز پڑھا رہا ہے نماز مکمل کرواؤ۔ اشارے سے کہا، حالانکہ خون بہ رہا ہے، خون نکل رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن صحابہ کرام پہ بھی قربان جائیں، انہوں نے نماز نہ توڑی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، نماز مکمل کرواؤ، عمر کی جان جاتی ہے چلی جائے، مگر رب کی نماز نہ جائے۔ آج میں کہتا ہوں نماز جاتی ہے چلی جائے، میری دکان نہ جائے، نماز جاتی ہے چلی جائے، میرا کارخانہ نہ جائے، نماز جاتی ہے چلی جائے، میرا گاہک نہ جائے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، وہ کہتے ہیں میری جان جاتی ہے چلی جائے، مگر رب کی نماز نہ جائے۔ ارے وہی عمر ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کا غلاف پکڑ کے مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی اہمیت کو بتایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن بھوکا اور پیاسا باغیوں نے کیسر خلافت کے اندر بند کر دیا، نظر بند کر دیا۔ 40 دن کھانا نہیں جانے دیا، 40 دن پانی نہیں جانے دیا، 40 دن تک نظر بند رکھا۔ کسی نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا، اے عثمان یا امیر المومنین، اتنے دن ہو گئے آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، اتنے دن
दिन हो गए आपने पानी भी नहीं पिया, बागियों ने आपका खाना भी बंद कर दिया, पानी भी बंद कर दिया, कैसे गुजारा करते हो? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया, यूसुफ मस्जिद के अंदर आने वालों, हम भी नमाजें पढ़ते हैं, हम भी कुरान पढ़ते हैं। हजरत उस्मान गनी की तिलावत को देखो, नमाज को देखो। फरमाया कि जब मुझे भूख लगती है मैं रब की नमाज पढ़ता हूँ, प्यास लगती है अल्लाह के कुरान की तिलावत करता हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों अगर खाने को रोटी ना मिलेगी मगर नमाज पढ़ोगे तब भी कोटा पूरा हो जाएगा। हज़रत उस्मान गनी ने दुनिया को बता दिया, दुनिया के लोगों कहते हैं पानी के बगैर गुजारा नहीं, अगर तुम्हारे पास अल्लाह का कुरान है पानी बंद भी हो जाएगा, कुरान पढ़ते रहो, पानी की कोई ज़रूरत नहीं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे कैसे मसाइब आए, कैसे मुश्किल हालात आए, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हसन और हुसैन हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे दोनों शहजादे पहरा दे रहे हैं कि कहीं कोई दुश्मन अंदर दाखिल होकर हमला न कर दे हजरत उस्मान गनी पर। अरे जब कोई दरवाजे पर गार्ड खड़ा होता है तो अपनी जान को हथेली पे लिए होता है, लेकिन जब इस तरह के हालात खराब हों उस वक़्त तो जान का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। मगर हजरत अली ने अपने दोनों बच्चों को उस्मान गनी के दरवाजे पे खड़ा करके दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों मेरे बच्चे शहीद होते हैं हो जाए मगर उस्मान गनी को नुकसान ना पहुंचे। ये सब मोहब्बत है। ये क्या है जी? मोहब्बत है। किसने कहा दुश्मनी थी, किसने कहा सहाबा की मुखालफत थी? मोहब्बत थी सहाबा इकराम की आपस में। सुभान अल्लाह। हम क्यों नहीं अपने बच्चे को किसी के दरवाजे पे खड़ा कर देते? हम तो हालात खराब हो हम कहते हैं बाहर ना जाना, हालात खराब है, उसकी तरफ ना जाना, हालात ठीक नहीं है। लेकिन हज़रत अली ने कहा यहां से हिलना मत, हालात ठीक नहीं है, तलवारें लेकर खड़े हो जाओ। है तो उस्मान गनी पे हमला फिर इस दरवाजे से नहीं हुआ, बागी पिछली दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए, वहां से नहीं दाखिल हुए। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाना नहीं है, पानी नहीं है, मगर नमाज से और कुरान की तिलावत से जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्यों? अल्लाह पाक चाहें न जाने अल्लाह ने क्या लज्जत रखी। सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत में क्या क्या कमाल रखे हैं अल्लाह ने, सजदे में अल्लाह ने क्या क्या सुकून रखा हुआ है। ये तो जब हमें सजदे का सुकून मिलेगा, कुरान की तिलावत की लज्जत मिलेगी, तब पता चलेगा ये नेमत कितनी बड़ी है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह खत्म नबूवत के मुजाहिद थे, अजीम लीडर थे, सैयद थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ था। रावलपिंडी की जेल में बंद हो गए। जेल का सुपरिटेंडेंट उसने कहा ये 20 किलो गंदम है, चक्की चलानी है तूने, ये सज़ा है। रोज़ाना 20 किलो गंदम, वो चक्की चलानी बड़ी मुश्किल है, हाथ के साथ आटा निकालना है। लेकिन दिन के वक़्त सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कैदियों को तबलीग किया करते थे, रात को जानिमाज़ पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते थे। उन्होंने कहा ये बात क्या है, ये मौलवी दिन को कैदियों के पीछे लगा रहता है, किसी को नमाज सही करवाओ, किसी को जनाजा सही करवाओ, किसी को कुरान पढ़ाए, किसी को कलमे सही करवाए, और रात को मसल्ले पे रहता है। ये आटा कब निकालता है, चक्की कब चलाता है? उसने रात को रेट मारा, क्या देखा कि सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह जानिमाज़ पे खड़े हैं और नफलों में अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, इधर चक्की खुद ही चल रही है, आटा निकल रहा है। क्यों? अल्लाह का वादा है तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा करूंगा, तुम मेरे काम करो मैं तुम्हारे करूंगा। हम नमाजों से दूर चले गए, हमने कहा शायद दुकान हमारा राज़िक है, फैक्ट्री हमारी राज़िक है। नहीं, राज़िक अल्लाह है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। वो चाहे तो दुकान बंद हो फिर भी खिला सकता है। जनाब मरियम को खिलाया नहीं, सुभान अल्लाह। हुजरे में कुछ भी नहीं, बेमौसमा फल खिलाया।
کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا، سبحان اللہ، جنت سے آیا۔ تو یہ اسباب ہمارے لیے ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی، مگر نہ نماز چھوڑی، نہ قرآن کی تلاوت چھوڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آ جائیے، کون علی ہے؟ شیر خدا ہے، علم و عمل کا پیکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں امامت کروایا کرتے تھے۔ جب نماز فجر کے لیے جاتے تو راستے میں آواز لگاتے، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں کو جگاتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر لوگ نماز کے لیے آ جاتے۔ کسی کی آنکھ لگی ہوتی تو آواز سے آنکھ کھل جاتی، گھر میں کوئی بھی اٹھ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی نماز پڑھتے تھے اور گھر والوں کو بھی نماز کے لیے اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ اپنے علاقے والوں کو بھی اٹھا دیتے تھے۔ دشمن حضرت علی پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، ایک فتنہ اٹھا تھا، اس نے کہا اللہ کی سرزمین پر اللہ کی حکومت چلے گی، کوئی خلافت نہیں۔ تو انہوں نے کہا اپنا نظام قائم کرنے کے لیے، انہوں نے کہا 3 بندوں کو ایک ہی رات کے اندر قتل کر دو، ساری خلافت ساری حکومت ختم ہو جائے گی، بس زمین پر اللہ کی حکمرانی ہو، کوئی بندہ حکمران نہ ہو۔ 3 بندوں کے قتل کا ارادہ بن گیا ان کا۔ انہوں نے 3 بندے بھیجے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، جو کوفہ کے اندر بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 لاکھ مربع میل رقبے پر حکمرانی کر رہے تھے۔ اور دوسرا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی طرف بھیج دیا کہ تم نے ان کو قتل کرنا ہے۔ یہ فوجوں کا دستہ ان کے ہاتھ میں تھا، سپہ سالار تھے۔ اور تیسرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک شام میں تھے، انہوں نے کہا ان کو بھی قتل کر دو، 3 بندوں کو آج کی رات کے اندر قتل کر دو، سب نظام انسانوں کا زمین سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک نیا فتنہ اٹھا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ نہیں کر سکے، کیوں؟ فوجیں ان کے ساتھ تھیں، فوج کا دستہ ان کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا بھی پہرا بڑا سخت تھا، دشمن وہاں بھی کچھ نہ کر سکا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے اکیلے نکلتے اور لوگوں کو جگاتے ہوئے مسجد میں جایا کرتے تھے۔ دشمن نے کہا یہاں موقع ہے، لوگ سارے آرام کر رہے ہیں، گلیوں میں رش نہیں ہے، کوئی نمازی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، موقع دیکھ کر حملہ کر دو۔ 1-2 دن میں نہیں، آپ کو پتہ ہے جب اس طرح کی کاروائی ہوتی ہے وہ بڑے دن تک وہ موقع دیکھتے رہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت حضرت علی پہ حملہ ہوا جب حضرت علی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ آج میں نام حضرت علی کا لیتا ہوں لیکن حضرت علی کی سیرت نہیں پڑھتا، نام حضرت علی کا میں لے رہا ہوں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ساری زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، ساری زندگی میں، بلکہ ایک مرتبہ حضرت علی دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آ رہے، بندہ لیٹ بھی تو ہو جاتا ہے نا، تو ایک یہودی آیا، حضرت علی سے سوال کیا، کیوں؟ اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں علی کی 1 رکعت گزر جائے، نماز کے اندر تاخیر ہو جائے۔ اس نے راستے میں سوال کیا، اس نے کہا علی بتاؤ کون سے پرندے، کون سے جانور ہیں جو بچے نکالتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو انڈے نکالتے ہیں، بچوں والے کون سے ہیں اور انڈوں والے کون سے ہیں؟ اس نے کہا ایک ایک گنوائیں گے مجھے ادھر کھڑے ہو کر، کیونکہ غیر مسلم کے ہر سوال کا جواب صحابہ اکرام ضرور دیتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہے، فلاں سوال کا جواب نہیں آیا، تسلی کرتے تھے۔ اب اس کا ارادہ تھا نماز رہ جائے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا نماز نہ رہے۔ اس نے کہا
بتاؤ انڈے کون سے نکالتے ہیں اور بچے کون سے نکالتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے نکالتے ہیں، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے نکالتے ہیں۔ راستہ چھوڑو، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ نماز کے ساتھ اتنی لگن تھی، نماز کے ساتھ سبحان اللہ، راستے کے اندر کوئی رکاوٹ برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں 63 سالہ زندگی حضرت ابوبکر صدیق کی ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے پوری زندگی میں کبھی کسی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بے نمازی کا جنازہ ساری زندگی میں نہیں پڑھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بے نمازی کا جنازہ ساری زندگی نہیں پڑھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی میں کسی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضرت حسن اور حسین نے ساری زندگی میں کبھی کسی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز نہ پڑھنے والا قیامت والے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑے بڑے کافر تھے، اللہ کے منکر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ آج کسی نے کوئی مکان لینا ہو، پوچھتا ہے کہ پڑوسی کیسے ہیں جی؟ پراپرٹی ڈیلر بتاتے ہیں یہ اچھے ہیں، کہتا چلو ٹھیک ہے پھر یہی لے لیتے ہیں۔ پڑوسی اچھا ہونا چاہیے۔ ارے دنیا کی فکر تو کی مگر آخرت کی فکر نہ کی کہ آخرت کے اندر بھی ہمارا پڑوسی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر نماز پڑھیں گے پڑوسی اچھا ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو اسی کے مطابق پڑوسی ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن میں اور کافر میں جو فرق کرنے والی ہے وہ صرف ایک نماز ہے۔ ہم نے نماز کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جہنم سے دور ہونے کا ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن جب بندہ فارغ ہو نماز پڑھ لے، مصروف ہو تو نماز پڑھ لے، وہ نمازی نہیں ہے۔ کیوں جی؟ وہ نمازی نہیں ہے۔ نمازی وہ ہے جو ظہر میں بھی آئے، عصر میں بھی آئے، مغرب میں بھی آئے۔ کیوں جی؟ یہ نمازی ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ نمازی وہ ہے جو فجر میں بھی آئے، جو عشاء میں بھی آئے، وہ ہے پکا نمازی۔ ظہر عصر مغرب بندہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھ لی، کوئی کمال نہیں۔ ایک بندے کی آنکھیں نہیں، ہم کہیں دیکھو کتنا اچھا ہے، اس کی غلط نظر ہی نہیں، عورت کی طرف دیکھتا نہیں، بھئی وہ تو نبینا ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال۔ ایک آنکھوں والا انسان ہو عورت کی طرف نہ دیکھے، اس کا کمال ہے۔ ایک بندہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، ایک دکان چھوڑ کے آتا ہے، کارخانہ چھوڑ کے آتا ہے، ذمہ داری چھوڑ کے آتا ہے، محنت مزدوری چھوڑ کے آتا ہے، ہتھیار رکھ کے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کا کمال ہے۔ یہ اصل نمازی ہے۔ فجر کا نمازی اصل نمازی ہے، عشاء کا نمازی اصل نمازی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں، بعض وہ لوگ ہیں جن پر 2 نمازیں باری ہو جائیں گی۔ فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ منافق ہوں گے جن پر فجر اور عشاء باری ہو جائے گی، نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو گھر کے اندر آج رواج بنا ہوا ہے، ہر آدمی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ جی کاری پڑھ لی دی ہے، ہو جاتی ہے، کس نے کہا نہیں ہوتی؟ مگر اللہ کے نبی کا فرمان سنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں لکڑیاں اکٹھی کرواؤں، اکٹھی کروا کے ان گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تو آگ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کرتا ہے آگ لگا دوں ان گھروں کو، مگر آپ کو پتا ہے آگ لگ گئی ہے، خدا کی قسم ہے آگ لگ گئی ہے۔ کس گھر کے اندر آگ نہیں لگی ہوئی؟ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اگر گھروں کی آگ بجھانا چاہتے ہیں تو مسجد میں آئیں،
घरों की आग बुझाना चाहते हैं मस्जिद में आए, औलाद को नेक देखना चाहते हैं तो मस्जिद में आए। नमाज के अल्लाह ने बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज की पाबंदी करने वाला, नमाज अदा करने वाला, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी में सकून अता फरमाते हैं। जो नमाज़ों का एहतमाम करता है अल्लाह उसके चेहरे पे नूर अता फरमाते हैं। जो नमाज़ों का एहतमाम करता है अल्लाह उसकी दुकान में बरकत अता फरमाते हैं। जो नमाज़ों का एहतमाम करता है अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देते हैं। जो नमाजों का एहतमाम करता है अल्लाह उसको नूरीना औलाद अता फरमाते हैं। जो नमाजों का एहतमाम करता है वो चलता जमीन पर है मगर अल्लाह की रहमत उसे समेटे हुए है। जो नमाजों का एहतमाम करता है अल्लाह उसको नूर अता फरमाते हैं। जो नमाजों का एहतमाम करता है अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। जो नमाजों का एहतमाम करता है अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाते हैं। जो नमाजों का एहतमाम करता है मौत के वक़्त कलमा तय्यबा नसीब होता है। जो नमाजों का एहतमाम करता है उसका आखिरी वक़्त ईमान पे होता है। जो नमाजों का एहतमाम करता है जब कब्र में जाता है सवाल व जवाब में आसानी हो जाती है। जो नमाजों का एहतमाम करता है अल्लाह उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा देते हैं। जो नमाजों का एहतमाम करता है अल्लाह उसकी कब्र को रोशन कर देते हैं, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। जो नमाजों का एहतमाम करता है मैदान महशर में उठेगा, कोई साया ना होगा, अल्लाह उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह नमाज। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए।